بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، ایک مالدار شخص کا عبرتناک واقعہ۔ ثعلبہ بن جاطب انصاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اللہ سے دعا فرمائے کہ وہ مجھے مال بخشے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ثعلبہ، تیرا برا ہو، تھوڑا مال بہتر ہے جس کا تو شکریہ ادا کر سکے بنسبت اس زیادہ مال کی جس کی شکریہ کی تجھ میں طاقت نہ ہو۔ دوسری بار اس نے پھر یہی کہا تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو اس پر راضی نہیں کہ اللہ کی نبی کی مثل ہو جائے کہ حسب ضرورت تجھے مال ملے؟ پس اس خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے چاندی کی پہاڑ چلی، مگر میں پھر بھی ایسا نہیں چاہتا۔ اس نے کہا کہ اس خدا کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا، اگر آپ اللہ سے دعا فرمائے اور وہ مجھ کو مال بخشے تو میں ہر حقدار کا حق ادا کروں گا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ ثعلبہ کو مال عطا کر۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ثعلبہ نے بھیڑ بکریاں لی تو وہ کیڑوں مکوڑوں کی طرح بڑی اور مدینہ میں نہ سما سکے۔ وہ وہاں سے نکل کر مدینہ کے ایک وادی میں جا بسا، حتیٰ کہ ظہر و عصر کی نمازی جماعت سے پڑھتا اور باقی باجماعت پڑھنا چھوڑ دیتا یا بالکل ترک کر دیتا تھا۔ پھر اس کا مال اور بڑا اور کثیر ہو گیا، حتیٰ کہ اس نے جمعہ کے سوا اب نمازیں ترک کر دی۔ غالباً باجماعت نفل نہ مراد ہے۔ اس کی بھیڑ بکریاں کیڑوں کی مانند بڑھ رہی تھی، حتیٰ کہ اس نے جمعہ بھی ترک کر دیا اور اندرفت والے سواروں سے جمعہ کی دن پوچھنے لگا کہ مدینہ کی خبریں بتاؤ۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثعلبہ کا کیا حال ہے؟ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے بھیڑ بکریاں پالی تھی، وہ مدینہ میں نہیں سمائی۔ پھر لوگوں نے اس کا سارا حال کہہ سنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثعلبہ پر افسوس، ثعلبہ پر افسوس، ثعلبہ پر افسوس۔ اور اللہ جل شانہ نے یہ آیات اتاری، ان کے مالوں سے صدقہ وصول کرو۔ صدقہ کی فرائض نازل ہوئی، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں سے دو شخص صدقہ وصول کرنے کے لیے روانہ فرمائے۔ ایک شخص جوہینہ سے تھا، دوسرا بنی سلیم سے تھا۔ انہیں صدقے کا حساب لکھ کر دیا کہ مسلمانوں سے کس طرح صدقہ وصول کرے۔ ان سے فرمایا، تم دونوں ثعلبہ پر گزرو اور بنی سلیم کے فلاں شخص پر اور ان دونوں سے صدقات وصول کرو۔ وہ دونوں نکل کر ثعلبہ کے پاس گئے، اس سے صدقہ طلب کیا اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھوایا۔ وہ کہنے لگا، یہ تو جزیہ ہے، یہ تو جزیہ کی بہن ہے، مجھے نہیں معلوم یہ کیا ہے، تم جاؤ اور فارغ ہو کر میرے پاس آنا۔ ان کی آنے کی خبر اس سلمان شخص نے سنی تو اس نے اونٹوں میں سے بہترین عمر کی اونٹ نکالی اور ان کو صدقہ کے لیے الگ کر لیا۔ انہیں لے کر ان دونوں کا استقبال کیا۔ جب انہوں نے وہ اونٹ دیکھی تو کہنے لگے، تجھ پر یہ فرض نہیں ہے، ہم تجھ سے یہ نہیں لینا چاہتے۔ اس نے کہا، نہیں، تم یہی لے لو، میں دل کی خوشی سے دیتا ہوں۔ انہوں نے اس سے وہی لے لی۔ پھر وہ اور لوگوں کے پاس گئی، ان سے صدقات لی۔ پھر وہ ثعلبہ کے پاس گئی تو اس نے کہا، مجھے اپنا خط دکھاؤ۔ اسے پڑھ کر پھر وہی کہا، یہ تو جزیہ ہے، یہ تو جزیہ کی بہن ہے، تم جاؤ، میں اپنی باری میں سوچوں گا۔ وہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا پہنچے۔ جب آپ نے انہیں دیکھا تو فرمایا، افسوس ثعلبہ کی بربادی پر، قبل اس کے کہ وہ آپ سے بات کرے، اور آپ نے سلمہ کے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ ان دونوں نے آپ کو ثعلبہ اور سلمہ کی بارے میں بتایا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ لَئِنْ أَتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنُصَدِّقَنَّ۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ثعلبہ کے اقارب میں ایک شخص تھا۔ اس نے وہ سب کچھ سن لیا اور وہ ثعلبہ کے پاس گیا اور بولا، اے ثعلبہ، تیرا برا ہو، اللہ نے تیرے متعلق فلاں آیات اتاری جس کا یہ اور یہ مضمون ہے۔ پس ثعلبہ نکلا حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے سوال کیا کہ اس کا صدقہ قبول کر لے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھ کو تیرا صدقہ قبول کرنے سے روک دیا ہے۔ پس وہ اپنے سر پر مٹی ڈالنے لگا۔ آپ نے اس سے فرمایا یہ تیرا ہی کیا درا ہے، میں نے تجھے حکم دیا تھا مگر تو نے میرے بات نہ مانی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا صدقہ قبول کرنے سے انکار فرمایا تو اپنے مسکن پر واپس چلا گیا۔ پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات واقع ہو گئی اور آپ نے اس سے کچھ بھی قبول نہ فرمایا۔ پھر وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، اس وقت وہ خلیفہ تھے۔ اس نے کہا کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں میرا درجہ معلوم ہے اور انصار میں میرا مقام بھی جانتے ہیں، تو میرا صدقہ قبول فرمائے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ تیرا صدقہ رسول اللہ نے قبول نہیں فرمایا تھا۔ پھر ابوبکر کی وفات کے بعد عمر خلیفہ ہوئے تو ثعلبہ آپ کے پاس گیا اور کہا اے امیر المومنین میرا صدقہ قبول فرمائے۔ انہوں نے فرمایا تیرا صدقہ نہ تو رسول اللہ نے قبول فرمایا نہ حضرت ابوبکر نے تیرا صدقہ قبول فرمایا۔ حضرت عمر نے اپنی وفات تک اس کا صدقہ قبول نہ فرمایا۔ پھر جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو ثعلبہ آپ کے پاس گیا اور کہا میرا صدقہ قبول فرمائے۔ انہوں نے فرمایا اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہ فرمایا۔ حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ عنہما نے قبول نہ فرمایا، میں تجھ سے کیسے قبول کر لوں؟ پس حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی قبول نہ کر لیا۔ پھر ثعلبہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ہی ہلاک ہو گیا۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری مسلمانوں کے فائدے کے لیے آگے ضرور شیئر کریں۔ مزید خوبصورت واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔